Good evening and welcome back to another episode of Post Market Analysis. Today is 13th of January 2025. Another interesting day at the stock market today, जहां पे मार्केट को हमने एक रेंज बाउंड और थोड़ा सा एक अंडर प्रेशर मार्केट की सूरत में देखा, जहां पे जुम्मे के दिन जो हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो थी, जिसमें हमने कहा था कि मार्केट के जुम्मे की जो क्लोजिंग है वो शायद एक इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट अपना जो करेक्शन का फेज़ है उसके अख्ताम को शायद नज़दीक पहुंच चुकी है, उसको टच कर रही है और शायद मंडे के दिन से हम मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी को शायद देख सकें। ऑल्दो मार्केट ने आज तकरीबन 1000 पॉइंट्स गेन करके अप ट्रेंड में पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई, बट अभी तक मार्केट में जो स्टेबिलिटी जैसे हम रिसीव कर रहे थे ऑन फ्राइडे, वो इस वक्त तक मार्केट में नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, मार्केट रेंज बाउंड भी है और बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी इस वक्त हम मार्केट को देख रहे हैं। जहाँ पे इनिशियल हमारा ख्याल था आज के दिन के लिहाज से कि शायद सेकंड जो हाफ है उसमें हम थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी का आंसर देखेंगे। ऑल्दो मार्केट ने आज एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के क्लोजिंग दिखाई, बट शायद अभी मज़ीद कुछ दिन लगे हमें। अगर मार्केट अपना पॉजिटिव जो इसकी आउटलुक है उसको कंटिन्यू रखती है अगले 1 से 2 सेशंस में और हमें थोड़े बहुत मार्जिन्स के साथ पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग करके दिखाएगी, तो शायद उसके बाद हम कह सकेंगे कि मार्केट में इस वक्त एक स्टेबिलिटी का फैक्टर वापस आ चुका है। बट आज की क्लोजिंग तक हम कह सकते हैं कि मार्केट इस वक्त भी रेंज बाउंड है, अंडर प्रेशर है और इस वक्त तक स्टेबिलिटी के जो इंडिकेटर्स हैं वो नहीं दिखा पा रही। सो दिस वाज द ओपनिंग जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। आज के दिन हमने देखा कि मार्केट के जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे थे। कभी हम मार्केट में पॉजिटिविटी देखते थे, पॉइंट्स गेन होते देखते थे, कभी हम मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखते थे, प्रॉफिट सेलिंग आ जाती थी मार्केट में और बहुत ज़्यादा टाइम हमने आज मार्केट में एक न्यूट्रल मार्केट और पार्टिसिपेशन का फेस देखा, जहाँ पे हमें फील हुआ जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मार्केट की जो सेशंस हैं, जो परफॉर्मेंस है या जो मार्केट की डेली की जो कारकर्दगी होती है उससे थोड़ा सा फासला रखने को तरजीह दे रहे हैं। सो एन इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन जो आज के दिन हमने देखा। सो चलते हैं आज की वीडियो की और उस पर देखते हैं कि हम आज के परफॉर्मेंस को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो अगर आज की हम सेशन समरी की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मॉर्निंग का जो सेशन था दैट वाज वेरी वॉलेटाइल, जहां पे हमने प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखी एंड सेम तकरीबन जो फ्राइडे की मॉर्निंग का सेशन था आज हमने तकरीबन उसी को रिपीट होते हुए देखा। उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे से लेकर तकरीबन 12 सवा 12 बजे तक हमने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का अमल ज़्यादा मार्केट में देखा, जहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉफिट सेलिंग को ज़्यादा तरजीह दी, जिसकी वजह से मार्केट में हमने वॉलेटिलिटी को इंक्रीज होते हुए देखा। एंड फाइनली अगर हम आते हैं तकरीबन 12:30 बजे के बाद का जो सेशन है, मिड डे के बाद का जो सेशन है, उसमें थोड़ी बहुत हमने मार्केट में एक स्टेबिलिटी का फैक्टर देखा। ऑल्दो के प्रॉफिट सेलिंग इस सेशन में भी नुमाया तौर पे विजिबल है, बट ओवरऑल मार्केट ने थोड़ा सा एक स्टेबल हमको मूवमेंट दिखाई, थोड़ी सी स्टेबल चाल देखने को मिली, जबकि क्लोजिंग के टाइम पे आके फिर हमने देखा कि जो प्रॉफिट सेलिंग है उसमें थोड़ा सा सेंटिमेंट्स का इजाफा हमने देखा, बट मार्केट ने एक रिकवरी करवाई और एक अच्छी क्लोजिंग हमें आज देखने को मिली। सो ये एक ओवरऑल मार्केट की एक आउटलुक थी आज के दिन, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि अभी तक मार्केट इज आउट ऑफ बैलेंस। मार्केट बैलेंस्ड मूव हमें नहीं दिखा रही। डिफरेंट स्विंग्स में हम देखते हैं मार्केट को 3 से 4 डिफरेंट शेड्स में हमें मार्केट मूव करके दिखाती है रोज़ाना, जो कि एक बैलेंस मार्केट की आउटलुक नहीं होती। बैलेंस मार्केट में आपको जो मूवमेंट है या जो फ्लो है वो एक बहुत बैलेंस तरीके से और एक स्टेबल तरीके से नज़र आती है। जहाँ पे मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं तो उसके बारे में अमूमी तौर पे कहा जाता है कि या मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो गई है या इस वक्त तक आउट ऑफ बैलेंस है।
رینج باؤنڈ پرفارمنس آج ہم نے دیکھی مارکیٹ کی کہ جب بھی مارکیٹ میں تھوڑا بہت ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہم دیکھتے تھے جنریٹ ہوتے ہوئے، وہیں پہ ہم دیکھتے تھے کہ مارکیٹ ایک بہت ٹائٹ رینج میں ہمیں موو کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ جیسے اگر ہم مڈ ڈے کے بعد کے سیشن کی بات کرتے ہیں تو تقریباً ہم نے دیکھا کہ وہ 1,14,000 اور 1,14,250 300 کے پوائنٹ کے رینج میں ہی آپ کو موو کرتے ہوئی نظر آئے گی۔ سو جہاں پہ مارکیٹ 1,14,000 کے لیول کو پہنچ چکی ہے، 200-250 پوائنٹس کی اگر رینج ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹائٹ رینج میں ہی مارکیٹ کو موو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کو ہم اسی اینگل سے پھر ہم ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں۔ والیٹیلیٹی جو تھی مارکیٹ میں آج بہت زیادہ دیکھی گئی تھی، اسپیشلی ان دا مارننگ سیشن۔ آج کی کلوزنگ کے بعد ڈیفینیٹلی ایک دفعہ پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو کل کا سیشن ہے دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ فار دا مارکیٹ۔ اگر کل کے سیشن میں مارکیٹ ہمیں تھوڑا سا اسٹیبلٹی اور پازیٹیو کلوزنگ دکھائے گی تو ان دا لانگ رن مارکیٹ کی جو سینٹیمنٹس ہوں گے اس پہ بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا ہم دیکھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں آج کی سیشن آؤٹ لک کی تو آپ سب اس چیز سے واقف ہیں بیکاز یو آر آل پریکٹیشنرز ان دا اسٹاک مارکیٹ کہ مارکیٹ نے آج 468 پوائنٹ گیپ اپ اوپننگ کے ساتھ 1,13,715 پہ ہمیں اوپننگ دکھائی، اور فائنلی 982 پوائنٹس ایڈ کر کے آج 1,14,230 پہ ہمیں کلوزنگ دیکھنے کو ملی ان دی اپ ٹرینڈ۔ اگر اوور آل مارکیٹ انڈیکیٹرز سینٹیمنٹس اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کے سینٹیمنٹس آج نیوٹرل تھے، ود ایوریج پارٹیسپیشن سلو مومنٹم کے ساتھ مارکیٹ کو موو ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، سلو پیس کے ساتھ مارکیٹ کی جو آؤٹ لک تھی دیٹ از آلسو نیوٹرل آج کے دن کے اختتام پہ۔ اسی طریقے سے اگر آج ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کے والیومز کی طرف تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ KSE 100 انڈیکس میں جمعے کی نسبت آج کم والیومز جنریٹ ہوئے۔ اسی طریقے سے جو مارکیٹ کے والیومز ہیں وہ اچھے تھے ایز کمپیئر ٹو فرائیڈے سیشن، بٹ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے۔ جو پریشر آج ہم نے دیکھا دیٹ واز ان KSE 100 انڈیکس جہاں پہ 198 ملین کے قریب والیوم جنریٹ ہوئے۔ اگر ہم پچھلے 5 سیشنز کی ایوریج والیومز کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 268 ملین کے قریب پچھلے 5 سیشن میں KSE 100 انڈیکس نے ہمیں آن دی ایوریج والیوم جنریٹ کر کے دکھائے۔ سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کرائٹیریا کے بھی حساب سے آج مارکیٹ نے تقریباً ہمیں 69 to 70 ملینز کم والیوم جنریٹ کر کے دکھائے۔ سو یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے۔ آلدو جب ہم جمعے کی اگر اچھی کلوزنگ دیکھتے ہیں تو عمومی طور پہ زیادہ خیال کیا جاتا ہے یا زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ منڈے کی جو پرفارمنس ہوگی وہ زیادہ اچھے نمبرز کے ساتھ ہم دیکھنے کو ملے گی۔ سو ان لائک ٹوڈے جہاں پہ مارکیٹ نے آلدو 1,000 پوائنٹس تو ایڈ اپ کیے بٹ مارکیٹ کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی جتنی کہ آج کے دن مارکیٹ سے ایکسپیکٹڈ تھی۔ اگر KSE 100 انڈیکس کی ہم بات کرتے ہیں تو آج 79 کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھی گئی، 20 کمپنیوں کے شیئرز میں ہم نے مندی دیکھی اور ایک کمپنی ریمینڈ انچینجڈ۔ اسی طریقے سے اگر آج کی ہم خبروں کے سیکشن کی بات کرتے ہیں تو آلدو کہ تھوڑا سا زیادہ کوئی امپورٹنٹ خبریں ایز سچ نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں یا تو بہت زیادہ پازیٹیوٹی دیکھیں یا کوئی نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں۔ آج کی ایک نارمل خبروں کا ہم نے سائیکل دیکھا جس میں اگر ہم سب سے پہلی خبر دیکھتے ہیں تو 3 انٹرنیشنل جو سیٹلائٹ بیسڈ انٹرنیٹ آپریٹرز ہیں وہ اس وقت پاکستان میں رجسٹریشن کر کے لائسنس کی خواہش مند ہے، جن میں اسٹار لنک ہے، ون ویب ہے، شنگھائی اسپیس کام ہے۔ سو اس وقت ایک اچھا کمپٹیشن جنریٹ ہو رہا ہے ان دی سیٹلائٹ انٹرنیٹ آپریٹرز میں ان پاکستان، اور تینوں نے جو ہے آلموسٹ رجسٹریشن تینوں کی ہو چکی ہے بٹ فائنلی جو ریگولیٹری اپروول ہے وہ تینوں اس کے انتظار میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ایک اور امپورٹنٹ آج ایک خبر دیکھی، آلدو کہ امپورٹنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فور ہونڈا ایٹلس کار کے پوائنٹ آف ویو سے، جہاں پہ آج یہ خبر آئی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ تقریباً 1,000 ہونڈا سٹی 1.2 لیٹر کی CVT گاڑیاں خریدنے کا پلان رکھتی ہے 6 ارب روپے کی اماؤنٹ سے، اور انہوں نے اپنا جو لیٹر آف انٹینٹ ہے
خواہش کا وہ ہونڈا ایٹلس کار کو آج بھیجا. آلدو ہم نے اس خبر کے بعد تھوڑا سا جو ہونڈا ایٹلس کار کے شیئرز میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی دیکھی، بٹ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو ہم نے امپیکٹ اس خبر کا جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی طریقے سے جو میک پیک فلمز لمیٹڈ ہے، جس کا پی ایس ایکس پہ سیکیورٹی سائن از MACFL، انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی ہے ایڈوانس تھرمل ایکسٹریکشن کوٹنگ مشین میں. پازیٹیو نیوز، کیونکہ اٹ از اے نیو مشینری، اٹس اے نیو ٹیکنالوجی. سو پاکستان کی اگر ایک کمپنی نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، سو ڈیفینیٹلی اٹس اے لانگ ٹرم اسٹریٹجک انویسٹمنٹ. بٹ اگین ہم نے دیکھا کہ آج اس خبر کے بعد کوئی بہت زیادہ تیزی نہیں دیکھنے میں آئی میک پیک فلمز لمیٹڈ کے شیئرز میں. جو چوتھی خبر ہے دیٹ از گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی حوالے سے، جنہوں نے نیو یارک بیسڈ جو ان کی ایک سبسیڈری ہے ڈیزائنرز لینن انکارپوریشن، انہوں نے ایک ملٹی ایئر ایکسکلوسیو لائسنسنگ ایگریمنٹ کیا ہے روبرٹو کیویلی، جو ایک آئیکونک ان کی ایک برانڈڈ آؤٹ لیٹ ہے، اس کے ساتھ. سو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں اٹ از اے پازیٹیو نیوز فرام گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. بٹ اگین آج ہم نے جو گل احمد ٹیکسٹائل ملز کے شیئرز میں اس میں کوئی بہت زیادہ امپیکٹ جنریٹ ہوتے ہوئے اس خبر کے بعد نہیں دیکھا. جو آگے خبریں ہیں اس میں ایک خبر اگین واز اے گڈ پازیٹیو نیوز فرام بینک الفلاح، جنہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ دے ہیو ایکوائرڈ 9.9% ایکویٹی اسٹیکس ان جنگل پے، جو کہ UAE بیسڈ فائنینشیل ٹیک کمپنی ہے، جو کہ کراس بارڈر منی ٹرانسفرز اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ناردرن افریقن پینسلویلا میں کافی ایکٹیو ہے اور اس کی کافی اچھی کلائنٹیج ہے. سو ڈیفینیٹلی اے پازیٹیو نیوز فرام بینک الفلاح. اسی طریقے سے ہم نے گوگل پے کے حوالے سے بھی ایک خبر سنی، جنہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ بائی مارچ 2025 جو ان کا سروسز ہیں وہ پاکستان میں اپنے آپریشنز کا آغاز کرنا چاہتی ہیں. اگین اے ویری پازیٹیو نیوز فرام پاکستان اور ای کامرس کے حوالے سے، جہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم آنے والے دنوں میں کافی اچھی خبریں سنیں گے بھی اور کافی اچھا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ جنریٹ ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں ان پاکستان. فائنلی ایک خبر تھی جو کہ BYD کے حوالے سے تھی، اینڈ اٹ واز این انٹرسٹنگ نیوز، کافی سرپرائزنگ نیوز تھی کہ BYD سرپرائزز ٹویوٹا ان الیکٹرک وہیکل سیلز ان جاپان. ہم نے اس خبر کے بعد تھوڑی سی ریسرچ کی. ابھی تک اٹ ہیز پروون ٹو بی اے فیک نیوز، کیونکہ اس کو دو جو آؤٹ لیٹس ہیں آن لائن ان کی طرف سے خبر چلائی گئی تھی. بوتھ آف دیم آر چائنیز جنہوں نے یہ خبر چلائی. بٹ اس میں سے اگر ہم جو مین خبر ہم نے دیکھی تھی دیٹ واز بیک ان جون 2024 میں، جو 25 جون کو ایک خبر آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ BYD جو ہے اس نے 3rd EV جاپان میں لانچ کی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو BYD کی سیلز ہیں وہ ابھی تک سٹرگل کر رہی ہیں. سو اس خبر کے بعد تقریباً 6 مہینے بعد جو آج ہم نے خبر دیکھی ہے، یہ کار نیوز china.com کی طرف سے ہے. ایک تھوڑی سی مشکوک آن لائن سائٹ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی دیکھا گیا تھا کہ اس کی طرف سے کافی ان ویریفائڈ نیوز آتی ہیں اور یہ ایک دن کے بعد اپنی نیوز کو وڈرا کر لیتا ہے اپنی سائٹ سے. سو آج اس سائٹ کی طرف سے یہ خبر چلائی گئی تھی کہ BYD surpasses Toyota in Japan 2024 EV sales. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پہ ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلے، کیونکہ ہمارے ہاں جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے جو کمپنیز جو BYD کے ساتھ کولیبوریشن کرنے والی ہیں ان دا ڈیز ٹو کم ان پاکستان، چونکہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں یا جو ٹریڈرز ہیں ان کا اس حوالے سے کافی انٹرسٹ ہوتا ہے BYD کی خبر سے، تو ان کے لیے تھوڑا سا ایک اسپیشل یہ چیز تھی کہ جو جاپان اور چائنا کا ایک ہسٹوریکل بہت زیادہ کمپٹیشن بھی ہے اور ان کے کوئی سیاسی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. دے آر بوتھ آرچ رائیولز آف ایچ ادر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان جو تھا وہ امریکن بلاک کی طرف جب ہوا تھا
ایٹ بیکاز آف دی جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کا جو اینڈنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک جاپان کی بہت اینٹی چائنا پالیسیز ہیں، اور ابھی بھی جب امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے، سو ہم جاپان کی طرف سے بہت سی خبریں دیکھتے ہیں جن پہ چائنا کی طرف جو امریکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم فیوچر میں ٹیرفس لگائیں گے، جاپانیز اس کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت. سو یہ خبر اٹ واز اے سرپرائزنگ نیوز کہ بی وائی ڈی کو انہوں نے جاپانیز نے اتنی زیادہ کھلی اجازت کیسے دے دی ہے کہ دے آر سیلنگ دیئر وہیکلز ان جاپان. سو دس نیوز سو فار از فیک نیوز انلیس اینڈ انٹل کہ کسی ویریفائڈ سائٹ سے یا کسی ویریفائڈ سورس آف انفارمیشن سے اس کی ویریفیکیشن ہو سکے گی. اس خبر پہ ان تمام انویسٹرز یا ٹریڈرز کے لیے جو کہ پاکستان میں بی وائی ڈی سے ریلیٹڈ پاکستان کی جتنی کمپنیز ہیں ان کے شیئرز میں زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہیں، اس خبر کی وجہ سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت زیادہ اس کے ساتھ اس کو پازیٹیو اس خبر کو نہ لیا جائے. اسی طریقے سے اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام ہی سٹاکس تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس ہیں، جس میں آج 251 ملین کا والیوم جنریٹ ہوا. آلدو کہ جو پیٹرن ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا جہاں پہ بہت زیادہ والیوم جنریٹ ہو رہا تھا ان دا لو ویلیو سٹاکس، اس میں نمایاں کمی ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 3 سے 4 سیشنز میں. سو دیکھیں گے کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ اس وقت یہ ایوالو ہو رہا ہے، اسپیشلی جو لو ویلیو سٹاکس میں سے تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں فوکس کم ہوتا ہوا کہ وہ کہاں تک ہم مزید دیکھ سکیں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں ٹاپ 10 کنٹریبیوٹرز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ماڑی نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، آلموسٹ 200 پوائنٹس ایڈ کیے، فالوڈ بائی ملر ٹریکٹرز، یو بی ایل، سروس انڈسٹریز، ایف ایف سی، ہپکو، میزان بینک. جو پوائنٹس لوز کرنے کی سائڈ پہ آج سب سے زیادہ پوائنٹس لوز کیے دیٹ واز اینگرو ہولڈنگ، اینڈ سرپرائزنگلی آج اینگرو ہولڈنگز نے لوور لاک میں ہمیں کلوزنگ دکھائی. سو جہاں پہ ہم نے مرجر کے بعد جب اینگرو ہولڈر کی شیئرز کو دیکھا تھا ان اسٹاک ایکسچینج، جہاں پہ کنٹینیوس 3 اپر کیپس ہمیں اس نے اچیو کر کے دکھائے تھے. پچھلے 2 سیشن سے اینگرو ہولڈنگز، اور اسپیشلی جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی جو رائٹ شیئرز اور اپنے جو شیئرز اینگرو کارپوریشن کے جو شیئر ہولڈرز تھے ان کے درمیان جب انہوں نے شیئرز کو ایشو کرنے کی بات کی ایٹ فیس ویلیو آف ₹10، اس کے بعد ہم نے کافی انڈر پریشر دیکھا ہے اینگرو ہولڈنگ کے شیئرز کو ان اسٹاک مارکیٹ. اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی اچھی پازیٹیو کنٹریبیوشن تھی تمام میجر سیکٹرز کی طرف سے، بٹ اگر ہم پوائنٹس لوز کرنے والی سائڈ پہ بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ بینکس نے آج سب سے زیادہ پوائنٹس لوز کر کے دکھائے، اینڈ دیٹ اگین واز مینلی بیکاز آف اینگرو ہولڈنگ جس نے آج سب سے زیادہ پوائنٹس لوز کیے تھے، اور سب سے زیادہ ہیوی ویٹیج ہے ایٹ کے ایس ای 100 انڈیکس، تو اس کی وجہ سے آج ہم نے میکسیمم پوائنٹس انویسٹمنٹ بینکس کے سیکٹر میں لوز ہوتے ہوئے دیکھے. اگر اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج ایک بولش دن دیکھنے میں آیا جہاں پہ 279 کمپنیز کے شیئرز میں ایڈوانسمنٹ دیکھی گئی. ٹوٹل 448 کمپنیز کے سٹاکس میں آج ٹریڈنگ کی گئی، جہاں پہ اپر کیپ میں 7 کمپنیوں نے ہمیں کلوزنگ دکھائی اور لوور لاک کے ساتھ 2 کمپنیوں نے کلوزنگ دکھائی. اپر کیپ میں ایز فار ایز والیوم از کنسرن اس میں گندھارا آٹوز، غریب وال سیمنٹ اینڈ پریما نے اچھے والیومز کے ساتھ ہمیں کلوزنگ دکھائی، جبکہ اگر لوور لاک سیکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اینگرو ہولڈنگ نے آج اچھے میسو والیومز کے ساتھ لوور لاک کو اچیو کیا. اسی طریقے سے اگر ہم ٹیکنیکل چارٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو 15 منٹس کے ٹیکنیکل چارٹس پہ ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے آج ایک دفعہ پھر ہمیں اسینڈنگ ٹرائنگل جنریٹ کر کے دکھایا ان دی اپ ٹرینڈ. 15 منٹس کے چارٹ کی بیس پہ اور آج کی کلوزنگ کے سیشن کی بیس پہ اٹس اے پازیٹیو کلوزنگ جو ڈیفینیٹلی کل کے دن بھی مارکیٹ کی پازیٹیویٹی کو بتا رہی ہے. بٹ اگین جیسے کہ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ انٹرسٹنگلی ٹیکنیکل بیس کی وجہ سے یا اس کے حساب سے نہیں موو کرتی. سو جہاں پہ جمعے کے دن بھی ہم نے ایک اچھا کلوزنگ دیکھی تھی، آلدو کہ آج مارکیٹ نے 1000 پوائنٹس گین کر کے دکھائے، اور سیم آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی ایک پازیٹیو کلوزنگ ہے جہاں پہ ایپیکس پوائنٹ بھی جنریٹ ہوا ہے، اسینڈنگ ٹرائنگل بھی جنریٹ ہوا ہے. بٹ اگین ایز فار ایز 15 منٹس چارٹ از کنسرن اٹ از اے پازیٹیو کلوزنگ جو کہ ہمیں کل کے دن کی پازیٹیوٹی بتا رہی ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور دیکھتے ہیں کہ کل کے دن
कैसे आएगा। इसी तरीके से अगर सेम 15 मिनट्स के टाइम स्पैन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड आरएसआई देखते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आज मार्केट क्लोजिंग हुई तो आरएसआई स्टूड एट 57.45, जहां पे जुम्मे के दिन इट वाज 51.93। सो जहां पे हमने 1000 पॉइंट्स को गेन होते हुए देखा, आरएसआई में 15 मिनट्स के टाइम स्पैन पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस वक्त तक नहीं जनरेट हुआ। आरएसआई स्टैंड्स एट अ वेरी सेफ जोन। जब हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस को लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, एक तो आज मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज वेटेड में ओवरलैपिंग हुई और एक स्ट्रॉन्ग चैनल डेवलप हुआ, जो कि आज की क्लोजिंग की हद तक हमें ये बता रहा है कि कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव मूव करेगी। बट अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, चूंकि ये टेक्निकल चार्ट जो हम आपकी खिदमत में लेके आते हैं, ये आज की क्लोजिंग तक का टाइम होता है, जिसमें ये मार्केट के पिछले 5 से 6 घंटे की जो कार्रवाई होती है उसको ये बयान करता है और दिखाता है। कल के दिन के लिए हमारी जो तवक्कुआत होती हैं, वो एक एस्टिमेशंस होती हैं। दे कैन नेवर बी परफेक्ट, दे कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम जब बात करते हैं कि जी कल की जो पेशन गोई, एक तरह से जो हम कोशिश करते हैं या जो हम एक्सपेक्टेड आपको बताते हैं कि कल का कैसे होगी मार्केट, वो आज की मार्केट की क्लोजिंग की हद तक की बेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे होती है। सो अभी तक की जो क्लोजिंग है और जो अभी तक के इंडिकेटर्स हैं, दे आर ऑल पॉजिटिव, शोइंग कि मार्केट की एक अच्छी क्लोज ओपनिंग कल होगी और मार्केट का कल एक पॉजिटिव सेशन हम देख सकते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द मार्केट एक्सपेक्टेशंस कल के लिए, तो मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कल डोमिनेट होगी, उसको हम डोमिनेट होते हुए देखेंगे कल सारे दिन के सेशन के दौरान। लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स में ही ज़्यादा फोकस रहेगा और लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स में ही ज़्यादा वॉल्यूम कल भी जनरेट होगा। अगर कल हमें एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो हम देखेंगे कि कल मार्केट में एक नया मोमेंटम आ सकता है। बट अगेन इट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली नहीं किसी चीज़ के ऊपर बात कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। और स्पेशली जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 1-2 हफ्तों से जो उसकी एक करेक्शन और जो उसमें प्रॉफिट टेकिंग का अमल हम देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस वक्त मार्केट में देखी जा रही है। सो हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन होती है फॉर द नेक्स्ट डे, वो आज के दिन की जो क्लोजिंग है उसके बाद इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है। आई कन्फेस टू दिस थिंग, ये आप कहें कि क्योंकि हमने मार्केट में इतने ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स अभी तक नहीं वापस आए, मार्केट की पार्टिसिपेशन और मार्केट में वॉल्यूम्स अभी तक उस तरीके से नहीं जनरेट हो रहे जिसकी बेस पे हम कन्विंसिंगली आपको कह सकें कि मार्केट एक बहुत अच्छे पॉजिटिव बुलिश ट्रेंड में आपको कल नज़र आएगी। जब तक वॉल्यूम्स वापस नहीं आते, जब तक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स उस तरीके से नहीं वापस आते और मार्केट पार्टिसिपेशन में हम इजाफा नहीं देखते, तो हम उतने कन्विंसिंगली किसी भी चीज़ की बेस पे नहीं बात कर सकते अगले सेशन के बारे में। सो कल के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन स्ट्रैटेजी वही रखें, वर्क विद कॉशन, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा इस वक्त सेंसिटिव जोन से गुजर रही है एंड इट इज़ येट टू स्टेबलाइज। वर्क विद स्टॉप लॉस 7 to 9% एक सेफ एरिया में प्ले करें। एम एट प्रॉफिट टेकिंग ओनली, आपकी प्राइमरी जो एम होना चाहिए दैट इज प्रॉफिट टेकिंग एंड प्लान योर नेक्स्ट मूव। कि मार्केट अगर कल भी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाती है और एक्सपेक्टेड है कि शायद इस हफ्ते में हमें थोड़े से नए लेवल्स को अचीव करके या टेस्ट करके मार्केट हमें दिखाए, सो नेक्स्ट मूव के लिए अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अभी से डिवाइस करें, ताकि जिस वक्त टाइम आता है तो आप लोगों को आसानी हो और डिसीजन लेने का जो टाइम है वो आपको कम से कम दरकार हो। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स और फीडबैक के साथ हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। आपकी फीडबैक कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। टिल द टाइम वी मीट अगेन, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड and be happy.